فرمایا کہ معمولات کا جاری رہنا یہ خود ایسا حال رفیع ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی امر جدید کا نہ ہونا مضر نہیں، کیونکہ اس جاری رہنے کو استقامت کہا جاتا ہے، جو بتصریح اکابر فوق الکرامت ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی دوام کی اہمیت بیان فرمائی کہ جو کام دوام سے ہوتا رہے، ہمیشہ جاری رہے، ناغہ نہ ہو یا بہت کم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اعمال میں سے وہ ہے جس میں دوام ہو، جو ہمیشہ ہو۔ وان قل اگر سے کچھ کم ہو لیکن ہو ہمیشہ، تو ہمیشہ ہونے والا کام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ روزانہ اگر 20 نمبر پڑھتا رہے تو 5 دن میں 100 ہو جائیں، 10 دن میں 200 ہو جائیں، جی ہاں، اور 100 دن میں 1000 ہو جائیں۔ اور اگر 1000 شروع کر دیں تو 1-2 دن تو پڑھ لے گا، پھر کہے گا مجھ سے تو پڑھے نہیں جاتے، تو وہ 1000 چھوٹ جائیں گے۔ 20 پڑھتا رہے تو 1000 ہوں گے، پھر زیادہ بھی ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہی 1000 شروع کر دے تو 1-2 دن شاید ہو جائیں، آگے نہیں چلیں گے، ان پر دوام نہیں ہوگا۔ اپنی طاقت کا اندازہ لگا کر جس عمل پر دوام کر سکے اس کو جاری رکھے، اگرچہ مقدار کچھ کم ہو لیکن دوام کی برکت سے وہ تھوڑی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے نحوست کی وجہ سے غیبت زیادہ ہو جاتی ہے، غیبت کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے ایک ہی مجلس میں 10 غیبتیں ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، 1-2 دن میں ان کا گناہ زنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور معمولی سمجھ کر توبہ بھی نہیں کرتے اور بار بار کرتے رہتے ہیں، تو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ زنا سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرما دیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہی حکم نیک کاموں میں ہے، تھوڑا تھوڑا ہو اور روزانہ ہو، بلا ناغہ ہو،
یا ناغہ بہت کم ہو تو چند دنوں میں وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اگر زیادہ عمل شروع کر لیا تو وہ دوام سے نہیں کر سکے گا، ایک دو دن کر کے تھک جائے گا، پھر بالکل ہی چھوٹ جائیں گے، دو نفل بھی چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے وہ عمل شروع کرے جس پر دوام کر سکے، جس پر دوام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو دوام بہت پسند ہے۔ جی ہاں جی ہاں، بغیر ناغے کے عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو بہت بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک کچھوے اور خرگوش میں طے ہوا کہ فلاں جگہ کون پہلے جاتا ہے، تو کچھوے نے کہا کہ میں تو تیز چل نہیں سکتا، اسے میں ٹھہر نہیں سکتا، فوراً چل پڑا، چلتا 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 وہ اس جگہ پہنچ بھی گیا جہاں کا وعدہ تھا۔ خرگوش نے کہا میں تو ایک چھلانگ لگاؤں گا اور جا پہنچوں گا، تھوڑا سا آرام کر لوں، تھوڑا سا آرام کر لوں۔ بس آرام میں ایسا لیٹا کہ جاگ اس وقت آئی جبکہ کچھوا پہنچ چکا تھا۔ تو تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہے تو بہت آگے نکل جاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اور ایک دم زیادہ کام کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔